تو آج کیا ہے کہ اس دور میں جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور پلے بڑے اور جوان ہوئے اور نبوت ملی، جن لوگوں کے سامنے ملی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اختلاف تھا کہ آپ کو ایک فرشتہ ہونا چاہیے تھا، اور آپ بشر کیوں ہیں؟ لیکن آج کے لوگوں کو کیا اختلاف ہے؟ آج کے لوگ آپ کو بشر ماننے سے منکر ہیں۔ آج کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بشر تھے ہی نہیں، جبکہ جو آپ کے سامنے آپ کے ساتھ جینے والے، آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ اختلاف تھا کہ آپ بشر کیوں ہیں، آپ کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا، اور آج کے لوگوں کو یہ اختلاف ہے کہ آپ بشر ہیں ہی نہیں تھے، آپ تھے ہی فرشتہ۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بھی ایک عجیب چیز ہے۔ تو یہاں پہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے هل كنت الا بشر رسولا، میں ایک بشر ہوں جس کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، تو مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ ہم ایمان اس لیے نہیں لائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ بشر کو رسول بنا کر کیسے بھیج سکتا ہے بھلا۔ قل لو كان في الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اگر زمین میں بشر کی جگہ یعنی آدمیوں کی جگہ، لوگوں کی جگہ فرشتے آباد ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم ان فرشتوں کی طرف بھی آسمان سے ایک فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے۔ کیونکہ رسول بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ رسول ایک رول ماڈل ہوتا ہے اپنے رعایا کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے۔ تو رول ماڈل ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ انسان کی ضروریات تو اور ہیں اور فرشتہ جو ہے ان ضروریات سے پاک ہے، بے نیاز ہے، فرشتے کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی، تو وہ انسان کے لیے کیسے رول ماڈل ہو سکتا ہے؟ یعنی انسان نے تو پیروی کرنی ہے نبی کی کہ نبی کیسے کھاتا ہے میں نے ویسے کھانا ہے، نبی کیسے پیتا ہے میں نے ویسے پینا ہے، نبی سوتا کیسے ہے اس طریقے سے میں نے سونا ہے۔ تو جو رول ماڈل ہوتا ہے وہ تو وہ سب کچھ کر کے دکھائے گا تو کوئی اس سے سیکھے گا نا کہ کیا کرنا ہے۔ تو اگر بشر کی طرف، انسانوں کی طرف فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیا جاتا تو انسان کیسے سیکھ سکتے تھے اس سے کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اسی طرح اگر فرشتوں کی طرف کسی کو رسول بنا کر بھیجنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے، کیونکہ فرشتے ایک بشر کو دیکھ کے نہیں سمجھ سکتے کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، کیونکہ بشر کی ضروریات اور ہیں، فرشتوں کی ضروریات اور ہیں۔ تو اس لیے اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر زمین میں فرشتوں کی آدمیوں کی جگہ پہ فرشتے آباد ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم ان فرشتوں پر آسمان سے ایک فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، پھر فرمایا کہ تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم میری رسالت کے گواہ نہیں بھی بنتے تو کوئی بات نہیں، میرا رب یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان میری رسالت پر گواہ موجود ہے، جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، کیونکہ وہ اپنے بندوں سے خبردار بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کس قدر تکلیف والا معاملہ ہوتا ہے جب ایک صادق اور امین شخصیت، ایک ایسی ہستی جس کو اس کے دشمن بھی صادق اور امین کہتے ہوں، اس کو اپنا آپ منوانے کے لیے دلائل دینے پڑ رہے ہوں۔ ہمیں اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنا آپ منوانا پڑ جائے نا کہ نہیں میں سچی ہوں، یا نہیں میں ایسی ہوں، فلاں خاندان سے ہوں، یا کوئی بھی چیز اپنے ذات کے لیے ہمیں دلیل دینی پڑ جائے تو ہم فوراً دل برداشتہ ہو جائیں کہ کیا مجھے اپنا آپ منوانے کے لیے بھی اب کچھ کرنا پڑے گا؟ لوگ تسلیم کیوں نہیں کر رہے؟ یا آپ سچ بول رہی ہیں اور لوگ جھوٹ کا الزام لگا رہے ہیں تو کتنا تکلیف دہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کو دشمن بھی صادق اور امین کہا کرتے تھے، ان کو جب منوانا پڑتا تھا تو ان کے لیے کتنی تکلیف دہ یہ بات تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال برداشت عطا فرمائی تھی کہ یہ ساری تکلیفیں سہنے کے باوجود بھی آپ اپنا جو رسالت کا فریضہ تھا اس کو نبھاتے جاتے تھے اور نبھاتے رہے آخر دم تک۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ اگر ان سے کہہ دو کہ اگر تم نہیں مان رہے میری رسالت کو تو کوئی بات نہیں، میرا رب تو جانتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَصُمًّا وَبُكْمًا، اور قیامت کے دن ان کا حال یہ ہوگا کہ ہم ان کو اندھا اور بہرا اور گونگا کر کے اٹھائیں گے۔ یعنی ان کی جو صلاحیتیں ہم نے ان کو دی تھیں، یہ صلاحیتیں اس لیے دیں کہ ہمارے دین کو قبول کریں اور اسلام کو قبول کریں، اپنی زبان، اپنی آنکھیں، اپنے کان جو ہیں وہ ہمارے قرآن کے لیے، ہمارے دین کے لیے صرف کریں۔ تو جب انہوں نے اس کی مخالفت میں صرف کیے اور ہدایت کو قبول نہیں کیا تو ہم قیامت کے دن ان سے ان کی یہ صلاحیتیں چھین لیں گے اور ان کو چہروں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ مأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، اور وہ جہنم ایسی ہوگی کہ جب کبھی بجھنے لگے گی تو ہم اس کو مزید بھڑکا دیں گے۔ کافروں کے لیے اس کو مزید بھڑکا دیا جائے گا۔ نعوذ باللہ من کل ذالک، ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا بلکہ یہ ان کی سزا ہوگی اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی ہے، جو چیزیں ضروری تھیں ایک انسان کو سمجھانے کے لیے اور انسان کی ہدایت کے لیے، یعنی اللہ نے نبی بھی مبعوث فرمائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بھی نازل فرمایا، اور آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے علماء جو ہیں ان کے اوپر یہ فرض عائد فرمایا۔ علماء نبیوں کے وارث ہیں کہ وہ نبیوں والا فریضہ انجام دیں اور لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچائیں۔ تو اگر اس سب کے باوجود بھی کوئی نہیں مانے گا تو پھر یہ اس کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا کہ اس کو سارے رولز بتا دیے گئے تھے لیکن اس نے بغاوت کی اور اس نے جانتے بوجھتے انکار کر دیا، لوگوں کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا تھا اس کو سننے سے انکار کر دیا، تو پھر اس کو جہنم میں ڈالنا جو ہے یہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نبی نہ بھی بھیجتے تو بھی بندے کو جس طرح سے چاہتے اس کے ساتھ جو معاملہ چاہتے، جو رویہ چاہتے کرتے۔ اللہ کی تو سب غلام ہیں، اللہ سے کوئی بھاگ کے نکل نہیں سکتا کہیں پہ بھی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ حجت تمام کرنے کے لیے پیغامبر بھیجتے رہے۔ اور یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی سزا ہے اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کر دیا۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم مر کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ہڈیاں رہ جائیں گی ہماری تو کیا واقعی ہمیں نئی بناوٹ دی جائے گی؟ یعنی انہوں نے آخرت کا بھی انکار کر دیا، انہوں نے نئی زندگی کا انکار کر دیا۔ کافر جو ہیں قیامت کے دن کی حاضری کو نہیں مانتے، ان کو لگتا ہے کہ زندگی یہاں تک ہی ہے، دنیا کا جینا ہی بس جینا ہے۔ کچھ قومیں یہ سمجھتی ہیں کہ ایک روح جب ختم ہوتی ہے تو اس کا نیا جنم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اپنی زندگی میں پہلے جنم میں اچھے کام کرتی رہی، نیک کام کرتی رہی تو اس کا اگلا جنم جو ہے وہ کسی اچھی مخلوق میں ہوتا ہے، اچھی چیز میں ہوتا ہے، اور اگر اس نے اپنی زندگی میں برے کام کیے، گناہ کیے تو اس کا اگلا جنم جو ہے کسی سانپ بچھو وغیرہ کی شکل میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک قوم کا جو ہے عقیدہ ہے، اور اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم بس ایسے ہی چل رہا ہے، روحیں آتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی جو ہے دوبارہ سے وجود نہیں ہوتا۔ تو جبکہ مومن کا اس کے مقابلے میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ روح جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر مرتی نہیں ہے بلکہ اپنی جگہیں بدلتی رہتی ہے، پہلے ماں کے پیٹ میں آتی ہے
پھر زمین میں آ جاتی ہے اور پھر زمین میں دنیا میں اپنا وقت پورا کر کے پھر برزخ میں چلی جاتی ہے اور وہاں سے پھر جنت اور جہنم میں چلی جائے گی اپنے اپنے اعمال کے مطابق۔ تو روح جو ہے اللہ کا حکم ہے، یہ کبھی مرتا نہیں ہے، یہ ایک ایمان والے کا عقیدہ ہوتا ہے۔ تو کافر جو تھے ان کو کافر جو ہیں ان کو جہنم میں اس لیے ڈالا جائے گا کہ انہوں نے دوبارہ جی اٹھنے سے انکار کر دیا، اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ صدق اللہ العظیم۔